الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج جو موضوع ہے وہ بہت ہی قابل فخر اور بہت ہی ضرورت کا موضوع ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے اور آج کا ایسا ہمارا سبق ہے اور آج کا ہمارا ایسا عمل ہے جو اس وقت ہر گھر کی ضرورت ہے. اگر ہر گھر کی ضرورت نہیں ہے تو ہر دوسرے گھر کی ضرورت ہے. بہت سارے والدین اس معاملے میں پریشان ہیں کہ میرے بیٹے کو فلاں بچی سے محبت ہو گئی اور اس کی اس محبت میں اتنا دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے کہ ہماری بات ہی نہیں سنتا. اور بہت سارے والدین اس بات پہ پریشان ہیں کہ ہماری بچی کو فلاں لڑکے سے محبت ہو گئی، وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور وہ عشق کا بھوت ہی نہیں اتر رہا. بہت سارے گھرانے اس بات پر پریشان ہیں اور ان کے گھروں میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فساد ہے کہ شادی شدہ خواتین، شادی شدہ بچیاں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئیں. اور بہت سارے ایسے مرد ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود، گھر میں اچھی بیوی ہونے کے باوجود دوسری فلاں لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے. اس قسم کے بہت سارے معاملات آج اس وقت میں لوگوں کے ہاں یہ مسائل، یہ پریشانیاں درپیش ہیں. ایسے ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اس عشق اور محبت کی وجہ سے، جو کہ ناجائز عشق اور محبت کی وجہ سے. ہاں، جائز محبت کرے بالکل صحیح ہے، عمل بھی کرنا جائز ہے. میاں بیوی کی محبت جائز، ماں باپ کی محبت جائز، ماں باپ کی اولاد سے محبت جائز. جو محبتیں صحیح ہیں، جائز ہیں، وہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے. یہاں تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے کہ ناجائز عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں. خواتین بھی مبتلا ہو رہی ہیں، مرد بھی مبتلا ہو رہے ہیں، چھوٹے بھی مبتلا ہو رہے ہیں، بڑے بھی مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ نے 4 5 5 6 بچے دیے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود وہ دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جائز عمل آپ نے کرنا ہے، آپ عشق کریں اور محبت کریں، لیکن نکاح کریں، گناہ تو کم سے کم نہ کریں. تو آج جو عمل میں آپ حضرات کے لیے لے کر آیا ہوں اور جو آپ حضرات کو بتلانا چاہ رہا ہوں، وہ عمل اس مقصد کے لیے ہے کہ جو والدین اس معاملے میں پریشان ہیں کہ ہماری بیٹی کے سر سے یہ عشق کا بھوت اتر جائے، ہمارے بیٹے کے سر سے یہ عشق کا بھوت اتر جائے. بیوی پریشان ہے کہ میرا شوہر ناجائز محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اس کی وہ ناجائز محبت ختم ہو جائے. شوہر پریشان ہے کہ میری بیوی ناجائز محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اس سے اس کا چھٹکارا ہو جائے. آج میں یہ عمل آپ حضرات کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جو حضرات اس بارے میں پریشان ہیں، جو والدین اس معاملے میں پریشان ہیں، وہ یہ عمل کریں تاکہ ان کو سکون ملے، راحت ملے، اور ان کے بچے بھی اس گناہ سے بھی نکلیں اور عشق کے بھوت سے بھی نکلیں. عمل نوٹ کر لیں. 13واں سپارہ ہے، آیت نمبر 27 ہے، سورہ ابراہیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. یہ روزانہ 101 دفعہ پڑھ کر آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، جو بھی عشق کے بھوت میں سوار ہے، ناجائز عشق کے بھوت میں،
اس کو یہ پانی پہ دم کر کر پلائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں عشق کا بھوت ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو آیت ہے اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ میں ابھی ایک فائدہ آپ کو اس کا میں نے بتلایا ہے کہ ایک فائدہ اس کا یہ، اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں، 100 سے زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ انشاءاللہ آگے آگے میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا چلوں گا۔ فی الحال یہ ایک عمل آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کی جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ فی الحال یہ عمومی طور پر یہ عمل میں آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں کہ جن حضرات کی گھروں میں یہ مسائل ہیں وہ اس عمل کو کر کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔